استاد مکرم، گرامی مرتبت، باعث صد افتخار و احترام جناب چودھری غلام مصطفیٰ صاحب، سابقہ وائس چانسلر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی اور حال ایڈوائزر پنجاب یونیورسٹی لاہور، محترم استاذ اور میرے قلبی دوست جناب نور الدین جامی صاحب، عزیز القدر نگراں مراقبہ حال کنور طارق عظیمی ملتان، میرے رخت جگر اول حکیم اور اب ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، السلام علیکم۔ صبح 9:30 بجے سے آپ تقریباً 6 بجے تک مصروف رہے، اور یہ مصروفیت الحمدللہ علم کی تلاش اور تحقیق کی مصروفیت تھی۔ ہم نے 3 ماہ پہلے ہماری مینیجنگ کمیٹی نے، مراقبہ حال کی انتظامیہ نے یہ طے کیا تھا حسب سابق اس مرتبہ 26 جنوری کو ورکشاپ نظریہ رنگ و نور پر ہوئی، اور اسی وقت ہم نے تمام مراقبہ حال کے انچارج صاحبان کو ٹیلی فون کے ذریعے، خط کے ذریعے، ای میل کے ذریعے یہ درخواست کی تھی کہ سبقاً نظریہ رنگ و نور کو پڑھا جائے اور چھوٹی چھوٹی ورکشاپ کی جائیں، گروپ وائز ڈسکشن کیا جائے، اس لیے کہ 26 جنوری کو اس کے اوپر بہت سارے لوگ، تمام دنیا سے آنے والے حضرات و خواتین، ماسٹرز، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، حکماء، انجینئر، افسران، حکام بیٹھ کر افہام و تفہیم کریں گے۔ نظریہ رنگ و نور کے اوپر آج ورکشاپ ہوئی۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ رنگ و نور کا بھی نظریہ ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے مختلف نظریات ہیں، ہم نظریہ کہتے ہیں، انگریزی پڑھے کے لوگ اس کو تھیوری کہتے ہیں، بگ بینگ تھیوری، ڈارون تھیوری، اضافت کی تھیوری، مختلف تھیوریز جو ہیں وہ سننے میں آتی ہیں، اور اس پہ افہام و تفہیم بھی ہوتی ہے، اور کچھ اس طرح اس کا اظہار ہوتا ہے، اس کی پبلسٹی کی جاتی ہے کہ وہ چیز یقینی بن جاتی ہے۔ ہر آدمی یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ بس نہیں، انسان پہلے بندر ہی تھا، نہیں بس ایک دھماکہ ہوا، اس دھماکے کی بنیاد پر یہ کائنات بن گئی، نہیں بس انسان جو ہے وہ مچھلی کی اولاد ہے، مچھلی سے ہی پیدا ہوا، نہیں انسان سورج کی اولاد ہے، سورج سے پیدا ہوا۔ مختلف تھیوریز، مختلف نظریات سننے میں آتے ہیں اور نظریات بنتے ہیں، ان نظریات کی موشگافیوں سے فلسفے بنتے ہیں، اور ان فلسفوں سے منطق بنتی ہے، اور ایک سلسلہ لامتناہی علم کا شروع ہو جاتا ہے۔
لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ سارے نظریات بالآخر کچھ دور چل کر، کچھ سال چل کر دم توڑ دیتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور ان میں ایک تفرقہ پڑ جاتا ہے۔ کچھ لوگ ماننے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں ماننے والے ہوتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ماننے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے اور نہ ماننے والوں کی تعداد کثیر ہو جاتی ہے۔ جیسے ابھی یہ ڈارون کی تھیوری بندر والی، لوگ ہنستے ہیں کہ بھائی انسان کو بندر بنا دیا، حالانکہ اس کے پیچھے بڑی منطق ہے۔ ایسی بات ہے اس نے یہی کہہ دیا کہ بندر تھا۔ ابھی تو الگ بات ہے کہ بندر کے ہاتھ انسان جیسے ہوتے ہیں، بندر کا دماغ بھی کم و بیش، بندر کے دماغ میں کم و بیش انسان جیسی صلاحیتیں ہوتی ہیں، بندر نقال بھی ہوتا ہے، اور زمین پر اگر کوئی قوم یا کوئی نوع نقال ہے تو وہ انسان ہے، اور یہ نقالی ہے جس کی وجہ سے زمین پر انسان نے ارتقا کیا ہے۔ اگر نقالی نہ ہوتی زمین پر ارتقا نہیں ہوتا۔ تو اب ایک نظریہ ایسا ہے جس نظریے میں تراش خراش نہیں ہے، جس نظریے میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے، جس نظریے میں اگر اختلاف کہیں ہے تو وہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، لیکن نظریہ واقعتاً جو کچھ ہے اس میں کبھی تبدیلی اور ترمیم نہیں ہوئی، اور وہ نظریہ ہے رنگ و نور۔ رنگ و نور نظریہ حدیث و قرآن، حدیث و قرآن کا جو نظریہ ہے وہی رنگ و نور کا نظریہ ہے۔ اس لیے قرآن میں جب کائنات کی ساخت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جب کائنات کی تشکیل کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جب کائنات کے بنانے والے کا تعارف کرایا جاتا ہے، تو وہاں روشنی اور رنگ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں کوئی ایک چیز، کوئی ایک ذرہ، کوئی ایک یونٹ ایسا نہیں ہے جو رنگین نہ ہو۔ اب یہ جب تخلیق کا تذکرہ آتا ہے تو قرآن پاک سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کائنات، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک اس کی اصل ہے اور کائنات کی ایک نقل ہے۔ کائنات کی جو اصل ہے وہ نور ہے اور رنگ ہے۔ مجھے وہ آیت یاد نہیں آ رہی، کیا یاد ہے بھائی؟ وما ذرأ لكم في الأرض وما ذرأ لكم في الأرض مختلف ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون، کہ زمین میں ہر چیز رنگین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات ہم اس لیے فرما رہے ہیں تاکہ محقق لوگ، باشعور لوگ، شعور آگاہ لوگ، تفہیم کرنے والے لوگ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کریں۔ تو یہ جو نظریہ رنگ و نور ہے، بظاہر یہ الگ سا ایک نام لگتا ہے نظریہ رنگ و نور، لیکن پھر واقعی یہ حدیث و قرآن کا نظریہ ہے کہ ساری کائنات پہلے نور کے خلاف میں بند ہے، اور نور کے خلاف میں سے نکل کر پھر یہ روشنیوں کے خلاف میں بند ہے۔ وہ ساری روشنیاں ہی حواس بنتی ہیں، اور وہ ساری روشنیاں ہی اللہ کی تخلیق ہے۔ تو یہ آج آپ ماشاءاللہ صبح سے شام تک نظریہ رنگ و نور کے تشریح میں مصروف رہے، اور ایک آدمی کے خیالات آپ نے نہیں سنے، بلکہ ہر میز پر 10 آدمی نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ اور شام کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کوئی بات جانتا ہے، ایک آدمی کوئی بات سمجھتا ہے،
ایک بات کسی آدمی کے ذہن میں آئی تو وہ 10 اور آدمیوں سے شیئر کرتا ہے، اور وہ 10 کے 10 اس ایک آدمی سے شیئر کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بات کو 10 مختلف زاویوں سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب 10 مختلف زاویے سے کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یقیناً اس کے اثرات، اس کے نقوش حافظے میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ نے یہاں سارا دن گزارا، یقیناً آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا. کیوں بھائی اضافہ ہوا؟ سب ایک ساتھ کہیں یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوا. تو یہ جو ورکشاپ ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں آپ کے لیے ہر سال، اس کے پیچھے ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ریئلٹی سے واقف ہوں، ان کے ذہن میں یہ بات بھی آ جائے کہ فکشن کیا ہے اور ریئل کیا چیز ہے، حقیقت کیا ہے اور غیر حقیقت کیا ہے، غیر مرئی چیز کیا ہے، مرئی چیز کیا ہے. اب تک ہم نے جتنے بھی ورکشاپس کی، مثلاً ہم نے ایک ورکشاپ کی قرآن اور لیزر بیم، اس میں پرانی آیتوں کے حوالے سے اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ سائنسی کوئی ایجاد ایسی نہیں ہے جو کسی انسان کی اپنی ذاتی میراث ہو. ہر ایجاد جو اس دنیا میں ہے، چونکہ ایجاد اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ پہلے سے کوئی چیز موجود نہ ہو، اس لیے اس ایجاد کا جو تعلق ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے علوم سے ہے. الحمدللہ آپ نے ورکشاپ میں حصہ لیا، بہت سارے لوگ رہ بھی گئے، وہ ہماری مجبوری تھی کہ ہم ان کو اس ورکشاپ میں شریک نہیں کر سکے. تو میں بس یہی مختصر سی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظریہ رنگ و نور ہے، یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو انسان کو ریئلٹی سے واقف کرتا ہے، انسان کو مخلوق کے درمیان رشتہ ہے، انسان کو ان صلاحیتوں سے واقفیت حاصل ہو جاتی ہے جن صلاحیتوں کو استعمال کر کے کوئی انسان وہ علوم سیکھ سکتا ہے جو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ورثہ ہے. اور وہ علوم حاصل ہو جاتے ہیں جن علوم کی بنیاد پر کوئی انسان خالق حقیقی اللہ سے تعارف حاصل کر لیتا ہے اور اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے اور اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو جان لیتا ہے. مجھے حضور قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہاں صحابہ کرام بھی تشریف رکھتے تھے. وہ ہے نا وہ تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، وہ تجھے دیکھ رہے ہیں لیکن تجھے نہیں دیکھ رہے ہیں. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تراہم ینظرون الیک، وہ دیکھ رہے ہیں تیری طرف لیکن تجھے نہیں دیکھ رہے ہیں. تو اس پہ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو نے ہمیں کہاں دیکھا؟ تو حضرت علی نے فرمایا میں نے آپ کو بدر میں دیکھا. تو حضور نے فرمایا نہیں علی تم نے ہمیں نہیں دیکھا. پھر حضرت علی نے کہا ہے یا رسول اللہ میں نے آپ کو احد میں دیکھا. تو حضور نے فرمایا نہیں دیکھا اب دیکھو. جو حضرت علی نے سیدنا حضور علیہ السلام کی طرف توجہ کر کے دیکھا
تو حضور قلندر بابا اولیاء نے فرمایا اسی وقت گر کر بے ہوش ہو گئے. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ. وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں کہ تجھے نہیں دیکھ رہے ہیں. تو ایک دیکھنا تو یہ ہے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو یہ دیکھنا فکشن میں دیکھنا ہے، یہ دیکھنا مادیت میں دیکھنا ہے، یہ دیکھنا محدودیت میں دیکھنا ہے، یہ دیکھنا پردے میں دیکھنا ہے. اور ایک دیکھنا یہ ہے کہ میں آپ کی روح کو دیکھ رہا ہوں، آپ میری روح کو دیکھ رہے ہیں. وہ اصل دیکھنا ہے. اب آپ غور فرمائیں، یہاں سے ایک پردہ کے پیچھے پھٹے اور ایک دو روحیں آئیں، شو ادھر سے نکل جائے، شو ادھر سے نکل جائے، ہمارا کیا حشر ہوگا؟ بتائیے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو بے ہوش نہیں ہو جائیں گے؟ سارے بے ہوش ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کبھی ہم نے اپنی حقیقت، اپنی اصلیت کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم اسی جسم کو اصل سمجھتے ہیں، اسی کو دیکھتے ہیں. تو ایک دیکھنا مادیت میں دیکھنا ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس لیے کہ بچہ آج پیدا ہوتا ہے، 60 سال تک مسلسل تبدیل ہوتا رہتا ہے. اتنا تغیر، اتنا تبدل اس کے اندر ہو جاتا ہے کہ اگر ہمیں وہ میرے بچپن کی تصویر مجھے دکھائی جائے تو میں اسے نہیں پہچانوں گا. نہ وہ ہاتھ رہتے ہیں، نہ وہ پیر رہتے ہیں، ٹانگیں لمبی لمبی ہو جاتی ہیں، ہاتھ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، بچہ کروٹ نہیں لے سکتا اور بڑا آدمی 2.5 من کی بوری اٹھا لیتا ہے. لیکن جب اس کو چلانے والی چیز، اس جسم کو متحرک کرنے والی چیز، اس کی ریئلٹی جو ہے وہ اس سے رشتہ توڑ لیتی ہے، تو اس کی حیثیت پیدا ہونے والے بچے سے بھی بدتر ہو جاتی ہے. کم از کم بچہ ہاتھ پیر تو ہلاتا ہے، کروٹ تو نہیں لیتا ہے، روتا تو ہے، مسکرا کے دیکھتا تو ہے. لیکن اگر کسی 60 سال کے انسان میں سے اس کی اصل یعنی روح نکل جائے تو اس کی حیثیت بچے جیسے بھی نہیں رہتی. وہ بالکل بیکار، عزب معطل، کوئی اس کا مصرف نہیں سوائے اس کے کہ اس کو جلا دیا جائے جیسے ہندو جلاتے ہیں، یا انسانی احترام کو مد نظر رکھ کر اس کو قبر میں ڈال دیا جائے. تو اس سے ثابت ہوا کہ ہم جو آپس میں جو کچھ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اس میں حقیقت نہیں ہے، یہ غیر حقیقی دیکھنا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو چیز اس جسم کو چلا رہی ہے، جو چیز اس جسم کو متحرک رکھے ہوئے، جس چیز کی وجہ سے اس میں حواس سے خمسہ ہے، جس کی وجہ سے اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، جذبات ابھرتے ہیں اندر، اگر آپ اس سے واقف ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی اصل سے واقف ہو گئے. تو نظر رنگ و نور میں جو کچھ آپ نے پڑھا اس میں امر کا بھی تذکرہ ہے، اس میں حواس کا بھی تذکرہ ہے، اس میں خواب اور بیداری کا بھی تذکرہ ہے، اور اس میں ایک مثال بھی ہے تالاب کی. ضرور آپ نے پڑھا ہوگا، ایک تالاب ہے، آپ اس تالاب کے کنارے جا کر بیٹھ جائیں، ایک چھوٹی سی چھوٹی کنکری چٹکی میں پکڑیں اور اس تالاب میں پھینک دیں. ذرا تصور کریں تالاب کا، آپ تالاب کے کنارے بیٹھے، تالاب ہے، پانی بالکل ساکت پانی، آپ نے ایک کنکری اٹھا کے تالاب میں پھینک دی، کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ تالاب کے اندر لہریں بنیں گی، 1 2 10 20 100 200 لہریں بنیں گی، اور وہ لہریں بھی تالاب سے بن کے کناروں تک پہنچیں گی، کناروں تک پہنچیں گی، اور کناروں پر پہنچ کر وہ غائب ہو جائیں گی، پھر لہریں بنیں گی.
جب تک کہ اس کنکری کی فورس وہ کتنی بھی کم ہو، تالاب کے پانی میں رہے گی، لہریں بنتی رہیں۔ آپ کا کچھ ویژن بن رہا ہے تالاب کا؟ کیوں بھائی؟ میرے خیال ہے تھوڑے لوگوں کا بن رہا ہے۔ کبھی تالاب نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں تالاب کے کنارے بیٹھا ہوں، آپ بھی سمجھے آپ بھی تالاب کے کنارے بیٹھے ہیں۔ آپ تالاب میں کنکری پھینکتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس میں؟ لہریں بنتی ہیں۔ وہ لہریں کہاں جاتی ہیں؟ کنارے پہ جا کے غائب ہو جاتی ہیں، پھر لہریں بنتی ہیں، پھر غائب ہو جاتی ہیں، پھر لہریں بنتی ہیں، پھر یہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ کائنات بھی ایک تالاب ہے۔ تالاب چھوٹی چیز ہے، سمندر کہہ دیجیے، لیکن سمندر میں لہریں اور طرح کی ہوتی ہیں، تالاب میں تو اس کو مثال کے طور پر سمجھیے، کائنات ایک تالاب ہے۔ جب ہم نے کنکری ماری اور اس میں لہر بنی، وہ لہر جو ہے وہ سمجھیے کہ ایک نو ہے، درخت کی نو، پرندے کی نو، مثال ہے یہ، درخت کی نو، پرندے کی نو۔ اب جب ہم اس لہر کو ایک نو تسلیم کرتے ہیں، مثال کے طور پر جب اس نو تسلیم کرتے ہیں، اس میں ایک انسان کی بھی نو ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ اس نو کی اصل کیا ہوئی؟ تالاب کا پانی؟ تالاب تو کوئی چیز نہیں ہے، تالاب اگر خالی ہو تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، مطلب نہیں نکلتا، تالاب کا پانی۔ تو اسی صورت سے یہ ساری جو کائنات ہے اس کی بیس ہے نور۔ جیسے اب تالاب کے پانی کو اب آپ نور کہہ لیں، ایک نور کا بہت بڑا تالاب ہے، ساکت پانی ہے۔ اب اس میں آپ کوئی فورس ڈالتے ہیں، کوئی طاقت ڈالتے ہیں۔ طاقت کنکری کی بھی ہو سکتی ہے، طاقت پھونک کی بھی ہو سکتی ہے، طاقت آواز کی بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتی نہیں ہو سکتی، آواز میں فورس ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایٹم بم کی آواز اتنی ہوتی ہے کان پھٹ جاتے ہیں، شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، بلڈنگیں گر جاتی ہیں۔ بندوق کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آدمی گر کر بے ہوش ہو جائے، اگر اسے پتہ نہ ہو کسی نے پیچھے سے بندوق چلائی نا تو وہ گر کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ سمجھیے ایک نور کا دریا ہے۔ اب اس نور کے دریا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن، ایک فورس، اللہ تعالیٰ کی ذات، اتنی بڑی ذات جو کائنات کو کن کہہ کے بنا دیتی ہے، کن۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی آواز اس تالاب سے جا کے ٹکراتی ہے، تالاب میں لہریں بنتی، وہ ساری لہریں کائنات کی مخلوق ہیں۔ یہ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، وہ ساری لہریں کائنات کی مخلوق ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، سماوات ہیں، ارض ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، کہکشانی نظام ہے، عرش ہے، بیت المعمور ہے، سدرۃ المنتہا ہے، حجاب عظمت ہے، حجاب کبریا ہے، مقام محمود ہے، تجلی ہے، تدلی ہے، بہت ساری۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کن کی جو فورس ہے اس کی طاقت کا مظاہرہ ہے۔ اب یہ تو لہروں کا تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب دنیاوی نقطۂ نظر سے ہم یوں کہیں گے کہ وہ جو لہریں ہیں وہ ہمارا شعور ہے، اور جو تالاب ہے جس میں وہ لہریں بن رہی ہیں وہ ہمارا لاشعور ہے۔ بہت تھوڑا سا ہے، بس میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ نظریہ رنگ و نور کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی تخلیق کے فارمولے سے جب واقف ہونے کی صلاحیت ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے،
اس کا نام نذیر رنگ و نور بھی ہے اور اس کا نام قرآن و حدیث بھی ہے۔ اذان ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ میں خصوصی طور پر چودھری غلام مصطفیٰ صاحب، نور الدین جامی صاحب اور جتنے بھی حضرات یورپ سے آئے ہیں، پاکستان سے تشریف لائے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار علم سیکھنے کے ایسے مواقع نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اور علمی سلسلہ ہے، الحمدللہ وہ جو باغ لگا تھا اب اس پہ پھل لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ڈاکٹر مقصود صاحب نے تھیوری آف کرومولوسس لکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ ایک یہ جناب انہوں نے محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد سوئم کا انگریزی ترجمہ کیا ہے۔ ڈاکٹر مقصود صاحب نے ماشاءاللہ ہماری بہت ساری کتابوں کا ترجمہ کیا، اس میں لوح قلم بھی شامل ہے۔ ان کے لیے آپ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول فرمائے۔ یہاں مشتاق احمد صاحب نے ایک رائے سلوک کتاب لکھی ہے، یہ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ جلدی کتاب، میں ایسا لگتا ہے یہ ڈاکٹر میاں صاحب میں کوئی پریس چھپا ہوا ہے، جلدی کتاب چھپ جاتی ہے ماشاءاللہ۔ تیسری کتاب سندھ میں لکھی ہے عبدالرحمن صاحب نے، وہ ترجمہ ہے مختلف مضامین کا روحانی سلسلے کی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو اور کاوش کو قبول فرمائے، آپ سب حضرات کو صحت مند رکھے اور اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔